السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہمارے خواب سچے ہوتے ہیں؟ خواب کی اقسام کتنی ہے اور سچے خواب کس وقت آتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصۃ التفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھتی ہے۔ اسے حس روحانی کہنا چاہیے۔ حس جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حس روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراک و احساس کرتی ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں، تاہم یہ فیضان الوحیت اور برکات نبوت سے ہے۔ لیکن واضح رہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چائی رہتی ہے وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے پیشہ ور روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہی باتوں کی فکر میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشہ اور روزگار سے متعلق ہے، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہے۔ یا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے اور اس کے ذہن پر ہر وقت اسی محبوب کا سایہ رہتا ہے، تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے۔ غرض کی عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے، اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا۔ اسی طرح خواب میں احتلام کا ہونا کہ جو موجب غسل ہے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے نماز فوت یا قضا ہو جاتی ہے، اسی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی طرح یہ بھی بے اعتبار اور ناقابل تعبیر ہوتی ہے۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دے دیتا ہے، اور اس کے قلب کے آئینہ میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھلاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہے، یا جن کا تعلق مومن کی روحانی اور قلبی بالیدگی و طمانینت سے ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق کے اعتبار اور قابل تعبیر ہے، اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23 سال کا ہے، اور ان میں پہلے 6 ماہ تک آپ کو محض خواب آیا کرتے تھے جو اس قدر سچے اور حقیقت پر مبنی ہوتے تھے جیسے رات کے اندھیرے کے بعد صبح صادق کا طلوع ہونا۔ چونکہ یہ 6 ماہ 23 سال کا 46واں حصہ ہے، اسی نسبت سے مومن کے خواب کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ مومن کا خواب صحیح اور سچ ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمعی حاصل رہتی ہے، بلکہ وہ نزول ملائکہ، سعادت
اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابو رزین عقیلی سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ جب تک اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے، جب خواب دیکھنے والا یا کوئی مومن اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان کر دے تو خواب واقع ہو جاتا ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میری دانست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ خواب کسی عاقل و سمجھدار یا محبت رکھنے والے کے سامنے ہی بیان کرو۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہونا دراصل عربی کا ایک محاورہ ہے جو اہل عرب کسی ایسے معاملہ اور کسی ایسی چیز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جن کو قرار اور ثبات نہ ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پرندہ عام طور پر کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا بلکہ اڑتا اور حرکت کرتا رہتا ہے، اور جو چیز اس کے پیروں پر ہوتی ہے وہ بھی کسی ایک جگہ قرار نہیں پاتی بلکہ ادنا سی حرکت سے گر پڑتی ہے، اسی طرح یہ معاملہ اور یہ چیز بھی کسی ایک جگہ پر قائم و ثابت نہیں رہتی۔ لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ خواب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہ وہ واقع ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے اور جو ہی اس کی تعبیر دی جاتی ہے وہ اسی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے سامنے اس طرح کے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے خواب میں اگرچہ نہ خوشگوار باتوں کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا، تاہم اسے بھی کسی جاہل، دشمن اور نااہل کے پاس بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے غلط تعبیر بتانے کے سبب خواب کا رخ بدل سکتا ہے۔ البتہ اہل علم تعبیر خواب کے ماہر اور دانا دوستوں سے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ خواب سچا اور صحیح ہوگا، اس میں جھوٹ یا دھوکہ کا کوئی شائبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، ان میں بعض کی قمیص تو صرف سینے تک کی ہے اور بعض کی اس سے بڑی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین، یعنی عمر اپنے دین میں اس طرح کامل ہے اور اسے اس طرح مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ عمر کا دین ان کے لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک محافظ کی طرح ہے۔ جس طرح قمیص جسم کی حفاظت کرتی ہے، گویا عمر دینی اعتبار سے اور لوگوں کی بنسبت بہت آگے ہے، اور ان کے دین سے جس طرح فائدہ پہنچ رہا ہے، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے دینی کاموں اور ان کے چھوڑے ہوئے اچھے آثار سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کا دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی کا اثر میں نے اپنے ناخنوں میں ظاہر ہوتا دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بچا ہوا دے دیا۔ آپ کا اشارہ حضرت عمر کی طرف تھا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، یعنی میں نے اپنا بچا ہوا علم حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا۔